جب ہم صحیح مسلم شریف کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک روایت ہماری نظر سے گزرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی شریف میں ایک جلسہ کر رہے تھے، ایک محفل کر رہے تھے، اور کافی تعداد میں صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے اور تشریف لا کر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ کیسا جلسہ منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیسی محفل کا انعقاد کیا ہوا ہے، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ تو جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا نحمد اللہ وندعوه على دانا لدیننا ومن بک علینا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھے ہیں نحمد اللہ وندعوه، اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی توصیف کے نغمے الاپیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ کس بات پر؟ فرمائے ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم تو کفر کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ہم تو کفر کے سمندر میں مستغرق تھے، مگر اس رب ذوالجلال کا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا، اس کا ہم پر فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنیوں میں منتقل فرمایا۔ فرمایا ایک اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اور دوسرا فرمایا وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ایک تو ہم پر یہ رحمت فرمایا کہ ہمیں کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے کر آیا، وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، اور دوسرا اس رب ذوالجلال نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ آپ کو جو رحمت للعالمین ہے رب ذوالجلال نے ہم میں مبعوث فرما دیا۔ فرمایا یہ دو رب کی نعمتیں ہیں، یہ دو رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کفر سے ہدایت عطا فرمایا، اور دوسری نعمت یہ کہ ہمیں آمنہ کا لال ہمیں عطا فرما دیا اور حضور کی غلامی ہمیں عطا فرما دیا۔ آپ کی آمد ہو گئی، آپ کے میلاد ہو گیا، آپ کی بعثت ہو گئی۔ فرمایا ان دو نعمتوں پر نحمد اللہ وندعوه، ہم یہ مجلس اس لیے لگا کر بیٹھے ہیں کہ ان دو نعمتوں پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ تو اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم بھی تو محافل کرتے ہیں، کسی محفل کا عنوان ہوتا ہے کہ نماز کے مسائل، کہ اس محفل میں نماز کے مسائل ڈسکس کیا جائے گا۔ کسی محفل کا عنوان ہوتا ہے کہ یہاں فضائل حج بیان کیا جائے گا۔ کسی محفل کا عنوان ہوتا ہے کہ یہ محفل اس لیے لگائی گئی کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے معاشرے کے اندر، اس کا سد باب کیا جائے۔ کسی محفل کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ افراد کی تعمیر اور تشکیل کے لیے ہمیں کیا کارنامہ انجام دینا ہوگا۔ یہ مختلف موضوعات پر جلسے ہوتے ہیں، یہ مختلف موضوعات پر محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہاں صحابہ کرام نے نہ کسی نماز کی بات کی ہے، نہ کسی روزے کی بات کی ہے، نہ معاشرے کی اصلاح کی بات کی ہے، نہ کاروبار کی بات کی ہے۔ یہاں صحابہ کرام نے ایک ہی جواب دیا ہے وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، کہ آج کے 1500 سال گزرنے کے بعد آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ ہم یہ محفل صرف اور صرف محفل میلاد سجا کر کہ وہاں تذکرہ ولادت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں،
وہاں تذکرہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں۔ اس صحابہ نے یہ نہیں فرمایا ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم دین سیکھیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم نماز کے مسائل سیکھیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ غور و فکر کرے کہ ہم اسلام کو کیسے پھیلائیں گے۔ فرمایا نہیں، وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما دیا۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کی آمد ہو گئی ہے کہ یہ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جس روایت میں واضح طور پر ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں حضور کی ولادت کی محافل کا انعقاد فرمایا کرتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا نا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں کفر سے نکال کر ہدایت کا راستہ دیا اور آپ کو مبعوث فرما کر اس رب ذوالجلال نے ہم پر احسان فرمایا، تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم کھاتے کیا اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تم لوگ صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے، کوئی اور غرض تو نہیں ہے، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، یہی مقصد ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا واللہ یا رسول اللہ استحلفنا، کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے اس محفل کو سجایا ہوا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ سچ کہتے ہو، یہ قسم تم پر تہمت لگانے کے لیے نہیں لی ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب تم نے یہاں مجلس کا انعقاد کیا تو میں اپنے کاشانے کے اندر تھا، تم ادھر مجلس لگا کر بیٹھے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا سے جبرائیل امین کو بھیج دیا تھا، اور جبرائیل امین میرے پاس آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ کا حکم ہے کہ اپنے کاشان اقدس سے اپنے حجرے شریف سے باہر نکلیے اور جا کے دیکھیے کہ آپ کے صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کیا رہے ہیں۔ تو میں نے آ کے دیکھا کہ تم یہ کر رہے ہو، تو جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ تمہارا یہ عمل رب کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے، اتنا مقبول ہے کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ تم ادھر بیٹھ کر میری آمد کے تذکرے کر رہے ہو اور ادھر بیٹھ کر میری ولادت کی محفل سجائے ہوئے ہو، اور ادھر رب ذوالجلال فرشتوں میں تم لوگوں کے ناز کو بیان کر رہا ہے، وہ تمہارے ناز کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اس لیے میں تم سے قسم لے رہا ہوں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں صحابہ کرام نے درس دیا ہے، جو ہمیں صحابہ کرام نے سمجھایا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب اس طرح کے سوالات نگاہ کے سامنے آتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، ارے میں پوچھتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام نے جگہ کہاں چھوڑی کہ جہاں حضور کا میلاد نہ منایا، وہ موقع کہاں صحابہ کرام نے چھوڑا کہ ان کو موقع ملا ہو اور حضور کے تذکرے انہوں نے چھیڑے نہ ہو، ان کو موقع ملا ہو حضور کی باتیں نہ چھیڑی ہو، ان کو موقع ملا ہو روح مصطفیٰ کے تذکرے نہ چھیڑے ہوں، ان کو موقع ملا ہو حضور کے کمالات کے تذکرے نہ چھیڑے ہوں۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو بہت کوسوں دور ہیں، صحابہ کا تقویٰ اور صحابہ کی محبت یہ نہیں تھی، ان کو ہلکا سا موقع ملتا تھا اس موقع پر بھی روح مصطفیٰ کے تذکروں کو چھیڑا کرتے تھے۔